العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حدیث چل رہی تھی امام بخاری کے استاذ حدثنا عبدان، حدیث نمبر 6۔ روایت کا مضمون یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس تھے، اور رمضان میں آپ کی اس اجودیت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، اور اس وقت جب جبرائیل آتے تھے قرآن کے دور کے لیے تو مزید اضافہ ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ ریح مرسلہ سے تیز آپ کی جود و سخا کی رفتار ہوتی تھی۔ جود و سخا یاد رکھیں، اللہ کے ناموں میں ایک نام، یعنی اللہ کی صفات میں ایک نام جواد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جواد تو کہا جاتا ہے، سخی نہیں کہا جاتا۔ تو اگر پوچھا جائے کہ جود اور سخا میں کیا فرق ہے، تو ایک فرق یہ کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں، اللہ کے اوپر اطلاق لفظ جواد کا تو کیا جا سکتا ہے، سخی کا نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ اللہ کے جتنے اسما ہیں سب توقیفی ہیں، اس لیے کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے سخی کا لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا گیا ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے۔ البتہ محققین لغات نے اور شارحین حدیث نے فرق بتلایا ہے جود اور سخا کے درمیان۔ پچھلے سبق میں ایک فرق بتایا گیا تھا۔ تو پہلا فرق یاد رکھیں کہ اللہ کو جواد کہا جاتا ہے، سخی نہیں کہا جاتا۔ دوسرا فرق، الجواد ابلغ من السخا۔ سخاوت میں اگر بخشش اور سخاوت کا معنی ہے تو اس سے زیادہ یجودوں میں سخاوت کا معنی ہے، یعنی سخاوت کا معنی جود میں لفظ سخا سے زیادہ ہے۔ تیسرا فرق، جود نام ہے اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی کا، اور سخاوت نام ہے مطلق کسی کو کوئی چیز دے دینے کا۔ ارے بھائی، ڈاکٹر کو ڈاکٹری کی لائن کی چیزیں دی جاویں، اور مولوی کو اور حافظ قرآن کو اس کے مناسب حال کوئی چیز دی جاوے۔ چوتھا فرق، سخاوت میں سخی کی غرض پیش نظر ہوتی ہے، چاہے غرض دنیاوی ہو، دینی ہو، عاجل ہو، آجل ہو، کوئی نہ کوئی غرض تو ہوتی ہے، اور جود میں یہ غرض نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جواد کہا جاتا ہے، جود سے، سخی نہیں کہا جاتا۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ جود ایک ملکہ ہے اور سخاوت ایک عمل ہے، اور اسی کا ایک ثمرہ ہے۔ یعنی انسان کبھی کبھار کسی پریشر میں آ کر یا کسی سبب کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے تو یہ ایک فعل ہوا، اور اس کا وہی مزاج بن چکا ہے، طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، تو اس کو ملکہ کہا جاتا ہے۔ انسان میں جب سخاوت کا ملکہ ہو جاتا ہے، اس کے کیے بغیر چین نہیں آتا، تو اس وقت اب وہ اتنا بلند پایا سخی ہو گیا کہ اس کو زیادہ یجودوں سے تعبیر کرنا چاہیے، جواد کہنا چاہیے۔ تو جود ایک ملکہ ہے اور سخاوت ایک فعل ہے۔ تو ملکہ عطا نصیب ہو جائے تو آدمی جواد بن گیا، اور فعل سخا کی توفیق مل گئی، فعل عطا کی، تو اس وقت تک وہ سخی ہے۔ جود کا تعلق انسان کے قلب کے غنا سے ہوتا ہے، یعنی
اس کا دل دینے کے لیے بے چین ہوتا ہے اور دے کر کے وہ خوش ہوتا ہے. یہ سب کیفیات ہیں تو وہ جواد ہے, جود والا, صاحب جود ہے. اور کوئی چیز دے دیا, تقسیم کر دیا, اب اس کی کیفیت دل میں کیسی ہے نہیں ہے, عام ہے, اس کو سخاوت کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجود الناس جو کہا گیا اس لیے کہ آپ اپنے اسی ملکے کی وجہ سے سب پر فائق تھے. گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا, پھر بھی اگر کچھ آیا تو سارا کا سارا تقسیم کر دیتے تھے. اور یہی غنائے قلبی اور یہی ملکہ جود صحابہ کرام میں بھی منتقل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اسی لیے آپ دیکھیے شیخین کی سخاوت کا واقعہ مشہور ہے, جبکہ دونوں حضرات اپنا اپنا مال لے کر کے آئے تھے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کے بہت سارے واقعات محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائے ہیں. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بحرین سے 1,00,000 درہم آئے اور سب آپ نے تقسیم کر دیا, یہاں تک کہ 1 درہم بھی نہیں بچا. ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نقش و نگار سے بھری چادر لے کر آئی اور عرض کیا, یا رسول اللہ, میں نے خاص طور پر آپ کے لیے اس چادر کو بنایا ہے, آپ ہی استعمال کیجیے. آپ کو ضرورت بھی تھی تو آپ اندر تشریف لے گئے اور اس چادر کو بطور اظہار استعمال کیا اور پھر باہر آئے. ایک صحابی اسے چھو چھو کر دیکھنے لگے, کہنے لگے, یا رسول اللہ, یہ بڑی خوبصورت ہے, مجھے دے دیجئے. آپ نے اٹھا کر انہیں دے دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو دیکھ کر کے صحابہ کرام نے وہ صحابی پر نکیر کی کہ تمہارے کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا جبکہ آپ کو ضرورت بھی تھی. تو صحابی نے کہا, اصل میں نے یہ چادر اس جذبے سے لی ہے کہ میں اپنے کفن میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کے باوجود اٹھا کر کے دے دیا. ایک بڑا اہم حضرت بلال حبشی کا واقعہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حاجت مند آپ کے پاس آتا تو مجھے حکم دیتے, جاؤ بھائی کہیں سے کچھ قرض لاؤ, اس کی حاجت پوری کر دو. ایک مرتبہ میرے پاس ایک مشرک آیا اور خود سے اس نے کہا, میرے پاس پیسے بہت رہتے ہیں اور تم کو قرضے کی ضرورت رہتی ہے, تم لے لیا کرو, پھر وقت پر دے دینا. تو بہرحال ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اس مشرک سے قرض لے لیا. اس مشرک نے ایک پلان بنایا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنا ہے. تو جو وقت متعین تھا قرض کی ادائیگی کا, اس سے پہلے ہی وہ مشرک آ ٹپکا اور کہنے لگا, اے حبشی, اور نرم گرم انداز میں بولنے لگا, حبشی تو میرا پیسہ ادا کر, صرف 4 دن بچے ہیں, اگر تو نے ادا نہیں کیا تو پھر میں تم کو غلامی کی زندگی میں پہنچا دوں گا. پہلے تو غلام تھا, بکریاں چراتا تھا, پھر تم کو بکریاں چرانی پڑے گی. اس طرح کے جملے اس نے سخت بولے. حضرت بلال کہتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے پوری بات بتائی. آپ نے فرمایا, میرے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے. حضرت بلال نے کہا, تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کہیں روپوش ہو جاؤں تاکہ وہ نہ مجھے پائے اور نہ کچھ کہے. آپ نے اجازت دے دی. بلال نے سوچا تھا کہ صبح کہیں نکل جاؤں گا, لیکن صبح ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت بلال کے پاس آدمی بھیجا اور کہا اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، آئے اور کہا اے بلال دیکھو یہ 4 اونٹنیاں سامان سمیت بیٹھی ہوئی ہیں باہر، یہ 4 اونٹنیاں شاہ فدق نے ہدیے میں بھیجی، اب ان کے ساتھ جو تم چاہو معاملہ کرو، یعنی جہاں چاہو جہاں جہاں دینا ہے، جو قرضہ ادا کرنا ہے قرضہ ادا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہ قرضہ ادا کیا، مسجد تشریف لے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا سب ادا ہو گیا۔ کہا کچھ باقی بھی ہے؟ کہا تھوڑا بچ گیا ہے۔ فرمایا باقی مال بھی تقسیم کر دو اور مجھے بے فکر کر دو۔ چنانچہ سب کچھ تقسیم کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ جب تک تم تقسیم نہیں کرو گے میں گھر پہ نہیں جاؤں گا، مگر کوئی مستحق نہیں آیا تو آپ حضرت بلال نے تقسیم بھی نہیں کیا، آپ گھر نہیں تشریف لے گئے، مسجد ہی میں آپ نے رات گزاری۔ پھر دوسرے دن عشاء کے وقت پھر بلا کے پوچھا تقسیم ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں ہو گیا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اکبر کہا، شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کام ہو گیا، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس مال کے ہوتے ہوئے موت نہ آ جاوے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اجود الناس تھے۔ اب آپ کی سخاوت میں رمضان میں خاص طور پر جو اضافہ ہوتا تھا تو اس کی کیا وجہیں تھیں؟ اس کی 2-3 وجہیں آپ سنتے چلے۔ پہلی وجہ یہ کہ اس مہینے میں خود حق تعالی شانہ کی شان جود و سخا میں جوش آ جاتا ہے، اور زمین پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی شؤون کا سب مظہر ہے، یعنی ادھر حق تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جوش میں آتی ہے، ہدایت والی صفت ہادی، تو زمین پر ہدایتیں ملنا شروع ہوتی ہیں۔ ادھر کبھی خدا کی صفت مضل، اس کا اگر اس میں جوش آتا ہے تو کتنوں کو راہوں سے بھٹکنا کتنے کی تقدیر میں ہو جاتا ہے۔ تو اگر اوپر اللہ کی شان جود و سخا میں جوش آتا ہے تو زمین پر بھی لوگوں کو کثرت سے جود و سخا کی توفیق ملتی ہے۔ تو رمضان میں چونکہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، ایک فرض 70 کے برابر ہو جاتا ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو بندوں کی صفت سخاوت میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ دوسری وجہ رمضان میں سخاوت کے زیادہ ہونے کی کہ یہ خود خیرات کا، نیکیوں کا، حسنات کا مہینہ ہے، ایک ماحول بنتا ہے، اور ماحول بن جانے کے بعد کسی بھی کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور کام کا بڑے پیمانے پہ کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی، اور جبریل علیہ السلام سراپا روحانی صفات کے مالک تھے۔ روحانیت جس قدر تیز ہوتی جائے گی، صفات حسنہ میں اسی قدر جوش آئے گا، اسی قدر ترقی ہوگی۔ اس لیے آپ کی صفت سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین تشریف لاتے تھے، قرآن مجید کا دور ہوتا تھا، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے طبیعت میں اللہ سے تعلق بڑھ جاتا تھا، اور جس وقت جتنا زیادہ تعلق مع اللہ ہوگا، خرچ کرنا اتنا آسان ہوگا۔ جو تعلق مع دنیا میں مشغول ہے، مصروف ہے، گھرا ہوا ہے، اس کے لیے پیسہ نکالنا بہت مشکل ہے، اور جو تعلق مع اللہ میں مشغول ہے، اس کو اس کی توفیق اور اس کی دولت نصیب ہے، اس کے لیے پیسے نکالنا، سخاوت کرنا، دوسروں کو دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں اس حدیث کے تعلق سے یہ ہے کہ جو دور ہوتا تھا جبرائیل امین کے ساتھ،
کتنے حصے کا، قرآن مجید کے کتنے حصے کا دور ہوتا تھا؟ تو یاد رکھیں اس میں محدثین نے 2 قول پیش فرمائے۔ پہلا قول یہ ہے کہ پورے قرآن کا دور ہوتا تھا، حالانکہ پورا قرآن ابھی اترا نہیں ہوتا تھا، لیکن جبریل آ کے پڑھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اب جبریل کہاں سے پڑھاتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اصل جگہ سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی سب کچھ اتار دیا تھا، پھر وہاں سے جبرائیل امین پورا قرآن اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ کو سناتے تھے۔ البتہ جب دور پورا ہو جاتا تھا تو ابھی سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا مقصود نہیں تھا، اور آپ کے سینے میں اس وقت پورا قرآن محفوظ کرنا مقصود نہیں تھا، اس لیے اس دور کے بعد آپ کے قلب پاک سے غیر نازل شدہ قرآن محو کر دیا جاتا تھا۔ پھر جیسی ضرورت بعد میں ہوتی گئی اس طرح سے اس کو وہاں سے نازل کیا جاتا رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف نازل شدہ حصے کا دور ہوتا تھا۔ بہرحال دونوں ہی باتیں ممکن ہیں کہ اللہ کے کلام کا مدارسہ اور دور مقصود تھا، اس لیے ممکن ہے پورا ہوتا رہا، ممکن ہے نازل شدہ حصے کا ہوتا رہا۔ اور ایک لفظ اور اس میں فرمایا کہ کان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی رات میں یہ دور ہوتا تھا، دن کے بجائے رات کی تخصیص کی کیا وجہ؟ معراج بھی رات میں ہوئی اور یہ قرآن کا دور بھی رات میں ہوتا تھا، اور شاید اسی کی برکت ہے کہ الحمدللہ ہماری تراویح میں بھی جو قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے وہ بھی رات ہی سے متعلق ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ رات کا وقت تنہائی کا ہوتا ہے، خلوت کا ہوتا ہے، اس وقت یکسوئی زیادہ ہوتی ہے، دن کا وقت مشغولیت کا ہوتا ہے، چاہتے ہوئے بھی کامل یکسوئی نہ ہو پاتی، اس وجہ سے رات کے وقت کا انتخاب کیا گیا۔ اب جبرائیل امین کے ساتھ یہ جو دور ہوتا تھا اس کی کیا حکمت تھی؟ جبرائیل امین کے ساتھ دور کرنے کی پہلی حکمت یہ کہ جب دور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں سے ابتدا ہوگی اور کہیں انتہا ہوگی، تو اس ابتدا اور انتہا سے آیات و سور کی ترتیب معلوم ہو جاتی تھی کہ قرآن میں کون سی سورہ کہاں رکھنی ہے، کون سی آیت کہاں رکھنی ہے۔ دوسری حکمت یہ کہ جبرائیل امین سناتے تھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے پھر اسی انداز میں پڑھتے تھے، گویا کہ قرآن کی ادائیگی اور تلفظ اور اس کی تجوید آپ جبرائیل کی ادائیگی سے سیکھ لیتے تھے۔ تیسرا فائدہ اس کا اور تیسری حکمت یہ ہے کہ کچھ آیتیں اگر منسوخ ہو چکی ہوتی تھیں تو جبرائیل ان کی تلاوت نہیں کرتے تھے، تو آپ سمجھ لیتے تھے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل سے اور جبرائیل کے اس عمل سے، اس مدارسہ سے اور دور سے امت کو دور کا درس دینا تھا کہ رمضان کی سنتوں میں گویا ایک سنت یہ بھی ہو گئی کہ آپ قرآن مجید کسی کا سنیں، کسی کو سنائیں، دور کرنا بھی ایک سنت ہے۔ آخری جملہ ہے فَعَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ۔ مطلب اس کا یہ ہے آپ کے مال کے ذریعے جو نفع لوگوں کو پہنچتا تھا وہ تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ آگے ہوتا تھا، یعنی بہت زیادہ آپ سخاوت کرتے تھے۔
یہ کثرت سخاوت، انتہائی سخاوت کی کیفیت کو بتانے کا ایک انداز ہے۔ آخری ایک بات اس حدیث سے متعلق یہ ہے کہ رمضان میں سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ یہاں سے محدثین اور محققین نے ایک مسئلہ اٹھایا کہ کیا زمان و مکان میں فی حد ذات ہی فی نفس ہی کوئی تاثیر ہے، یا یہ کہ اس میں ہونے والے عمل کی وجہ سے اس میں اثر آتا ہے، یعنی اس کی فضیلت کے سلسلے میں کہ زمان و مکان کی ذات میں کوئی فضیلت ہے یا اس میں پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے فضیلت آتی ہے۔ تو متکلمین کا تو یہ کہنا ہے کہ زمان و مکان فی حد ہی، کوئی بھی وقت ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، مکے کی جگہ ہو، مدینے کی جگہ ہو یا دنیا کی کوئی اور جگہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، غیر رمضان کا مہینہ ہو، لیلۃ القدر ہو، غیر لیلۃ القدر کا وقت ہو، متکلمین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو ہر منٹ اور ہر مکان زمان برابر، لیکن ان میں جو واقعات پیش ہوئے یا ہونا ان کا مقدر تھا، اس کی وجہ سے ان میں فضیلت آ گئی۔ لیکن شیخ اکبر ابن قیم جیسے محققین نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ زمان و مکان میں خود ذاتی فضیلت بھی ہے، اور اسی فضیلت کی وجہ سے فضیلت والے امور اس میں واقع کیے گئے۔ مثلا شب قدر جو متبرک رات ہے، وہ ایک زمان ہے، وہ خود فضیلت والی ہے، اس فضیلت کی وجہ سے قرآن مجید اس میں نازل کیا گیا۔ مکہ کی جگہ خود ایک فضیلت کی جگہ ہے، اور اسی فضیلت کی وجہ سے اللہ کا گھر وہاں بنایا جانا متعین کیا گیا، مقدر کیا گیا۔ یہ علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ اس حدیث کو بھی پچھلی ترتیب پر باب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ مبادیات وحی کے جو بیان کیے گئے پہلے، وہی مقصود تھے کہ وحی کی ابتدائی باتیں، ابتدا میں کیا کیا ہوا جب وحی آئی، ابتدا میں ایک یہ بھی ہوا تھا، تو اس میں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی جب آنی شروع ہوئی تو یہ بڑھتی گئی، اور پھر یہی وحی ہر سال اس کا دور بھی ہوتا رہا۔ اس اعتبار سے ترجمۃ الباب کی مناسبت، ترجمۃ الباب کو اس حدیث سے مناسبت کیا ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.